السلام علیکم دوستوں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ یہ بھی چھوٹی سی آیت ہے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، مختصر سی۔ دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد حاصل کرو، استعینوا میری مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے تم لوگ میری مدد حاصل کر سکتے ہو۔ ایک ہے صبر۔ صبر ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہم کس مشکل میں گر جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مگر اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اگر ہم بے صبری کرتے ہیں تو کسی گڑھے کی طرف ہمارے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے مگر صبر کے ساتھ۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے مگر صبر کے ساتھ۔ اور ایک چیز ہے، وہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لیں، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک صبر روزہ ہے۔ روزہ ہم نفلی روزہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، روزوں کی مدد سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صبر کا ہو گیا کہ ہم صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری نماز ہے۔ ہم نماز میں بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا مگر چونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، ہر رخ پہ ہے، وہ ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے باہر بھی ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم بالمشافہ ملاقات کر رہے ہیں، ہم کسی دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دربار میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر کے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ کیا کہتا ہے، یہ کس حاجت کو لیے بیٹھا ہے۔ اگرچہ اسے معلوم ہوتا ہے مگر وہ سننا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، کس انداز میں مانگتا ہے۔ تو یہ نماز، ہم نماز کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مدد حاصل کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ پہ پہلے گزر چکا ہے، نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ نماز ہے یہ بہت بھاری ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو وہاں پہ نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان دو طریقوں سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ جو نماز ہے یہ بھاری ہے لوگوں پہ، مگر بھاری نہیں ہے ان لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر وہ صبر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر کرنے والا اپنے آپ کے ساتھ ایک جہاد کرتا ہے، ایک لڑائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کوشش کر رہا ہے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو قابو کرنے کے لیے، یہ جلد بازی سے انہیں روک رہا ہے، تو یہ جو اس کی لڑائی ہے یہ صبر ہے۔ ایک تو یہ صبر ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں، اس سے گڑ گڑائیں روزہ کی حالت میں، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خالص میرے لیے ہے۔ تو جو عمل خالص
اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آپ دن بھر اکیلے بھی ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہیں. آپ اس کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کرتے ہیں, کوئی روزہ آپ توڑتے نہیں ہیں. آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کے ساتھ لڑتے ہیں. یہ جو ہے, یہ صبر, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. دوستو, آج یہاں تک. کل انشاءاللہ ایک دوسری آیت. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.